ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ الحمدللہ آج 25 اگست 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 338 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الغاشیہ سے آغاز کریں گے۔ میں نے بھی پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جمعے کی نماز ہوا کرتی تھی، ہر جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں یہ سورۃ الغاشیہ، دونوں کنزیکٹیو صورتیں۔ اور حکمت یہی ہے کہ ان دو صورتوں میں تذکیر ہے، نصیحت ہے قرآن کے ساتھ، اور چونکہ قرآن کے ساتھ نصیحت کا ہفتہ وار اجتماع مسلمانوں کے ہاں نماز جمعہ ہے۔ نماز جمعہ کا مقصد نماز پڑھنا نہیں بلکہ مسلمانوں کی یہ ویکلی گیدرنگ ہے جس میں اللہ کی یاد کی طرف لوگوں کو مائل کیا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز ختم کر دی ہے اس دن، اور اس کی جگہ نماز جمعہ رکھی ہے، لیکن نماز جمعہ میں بھی 4 کی بجائے 2 فرض ہیں، 2 فرض وہ بھی کم کر دیے تاکہ باقی کا ٹائم جو ہے وہ تذکیر بالقرآن یعنی قرآن کے ذریعے نصیحت ہو۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر جمعے کی تقریر سورہ قاف ہوا کرتی تھی۔ نماز جمعہ میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، اور جمعے کی تقریر سورہ قاف، پارہ نمبر جو 26 میں ہے، چونکہ اس میں بھی تذکیر ہے، آخرت کی یاد دہانی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تذکیر اور نصیحت تھی اس کا تانا بانا قرآن ہی تھا، لیکن افسوس آج ہمارے ممبروں سے قرآن کے علاوہ ہر چیز بیان ہوتی ہے، بلکہ اب تو مارکیٹ میں وہ 12 تقریریں آ گئی ہوئی ہیں کہ 12 اتواروں کے 12 جمعوں کے بعد ایک وہ ریپیٹ کر دی جائے گی، جبکہ نبی علیہ السلام کا سارا جو تذکیر کا محور تھا وہ قرآن۔ قرآن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، نبی علیہ السلام قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اس کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ذریعے ہی صحابہ کرام کو نصیحت کرتے تھے. اس وقت یہ پریشانی نہیں تھی کہ سننے والے کی زبان اور بیان والے کی ڈیفرنٹ ہو. سننے والے بھی عربی ہوتے تھے، بیان کرنے والے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصیح عربی زبان میں بیان کرتے تھے، لیکن آج ہمیں اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، بات سمجھانی پڑتی ہے. تو ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے خصوصاً پارہ نمبر 30 تو پورے کا پورا تذکیر ہے آخرت کی. لیکن یہ جو اسپیسیفک 2 صورتیں ہیں، جمعے کے نماز کے اندر بھی، اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ عیدین کی جو نمازیں ہوتی تھیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی سال بعد جو مسلمانوں کی گیدرنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی جو نماز کے اندر صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے وہ یہ 2 ہوتی تھی. بڑی سخت لینگویج ہے جی ان صورتوں کی، قیامت مضمر ہے، خصوصاً سورۃ الغاشیہ کے اندر آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں خبر پہنچی ہے اس چیز کی جو چھا جائے گی، یعنی قیامت. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل و خوار ہوئے ہوں گے، ان پہ خوف طاری ہوگا، خشیت طاری ہوئی ہوگی. عاملۃ ناصبہ، اور ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو دنیا میں عمل کر کر کے تھک چکے تھے، یعنی دنیا میں انہوں نے اپنے زوم میں بڑے اعمال کیے، اتنے اعمال کیے کہ تھک گئے نیکیاں کر کر کے، ان کے بھی چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے کہ اس سے مراد عیسائی راہب ہیں، جو نیکیاں تو بڑی دبا کے انہوں نے کی، گوشہ نشینی بھی اختیار کی، بڑے نیک اعمال کیے، لیکن وہ اس پیٹرن پہ نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو دیا. دین میں غلو کیا، بدعت انہوں نے ایجاد کی. بدعت ایک ایسا مرض ہے کہ اس میں آپ عمل کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن اینڈ رزلٹ 0 نہیں نکلتا، مائنس میں نکلتا ہے. 0 بھی نکلے تو چلے خیر ہے، مائنس میں. اس لیے نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں ہے کہ ہر خطبے سے پہلے آپ پڑھتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں فجر کے 4 فرض پڑھوں گا، خیر ہے 2 فالتو ہی ہیں، تو قیامت والے دن اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2 تو فالتو تھے، 2 رکھ لے اور وہ باقی 2 چھوڑ دے. وہ 4 پڑھنے سے 2 بھی ادا نہیں ہوئے، کیونکہ نبی کے پیٹرن پہ نہیں. رول ماڈل تو پرافٹ ہوتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے اسلام میں بدعت سے چڑ ہے، کیونکہ بدعت میں انسان تھک تو جاتا ہے، لیکن وہی ہے کہ دیوار سے ٹکرے مارتا رہے گا، اینڈ رزلٹ 0 ہے. دیوار تو نہیں ہٹے گی، اپنا ہی سر پھاڑ بیٹھے گا. عمل کر کر کے تھک جانے والے لوگ تصلا نار حامیہ، وہ داخل ہوں گے دہکتی ہوئی آگ میں. تسقا من عین آنیہ، جہاں انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی چشمے سے. اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین. لیس لہم طعام الا من ضریع، وہاں ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا سوائے خاردار جھاڑ کے. اور باقی جگہ قرآن میں آتا ہے کہ زخمیوں کا پیپ، خون، ان کے زخمیوں کا دھون، وہ ان کو ملے گا. اب کس کا دل کرتا ہے کہ وہ پیپ پی جائے یا کھولتا ہوا پانی پیے؟ وہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ یہ خاردار جب ان کو خوراک ملے گی، پہلے تو اللہ ان کو بھوک لگائے گا،
بھوک جب لگے گی تو کھانے پہ مجبور ہوں گے، کھانے کو ملے گا زقوم کا درخت کڑوا، مجبوراً کھائیں گے۔ جب وہ کھائیں گے تو اس کھانے کی وجہ سے پیاس لگے گی انہیں، اتنی شدت کی پیاس کہ کھولتا ہوا گرم پانی بھی دیا جائے گا نا تو وہ بھی پینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے چہرے جب قریب کریں گے، قرآن حکیم میں بھی آتا ہے اور ڈیٹیلز بخاری اور مسلم میں، کہ ان کے چہرے کی کھال لٹک کے اس پیالے میں گر جائے گی گرمائش کی وجہ سے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ بہرحال آپ کہتے رہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے۔ تو یہ ہے کتابوں کا خدا، جس خدا کا تعارف، جس اللہ کا تعارف ہمیں اللہ نے خود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کروایا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، چھوڑ دے گا، اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے۔ یہ ماشاءاللہ اچھی جذباتی ڈاکٹرائن آپ کہانیاں کراتے رہیں، لیکن قرآن ان چیزوں سے خالی ہے جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے یہ پٹیاں پڑھائی تھی۔ قرآن تو کہتا ہے انا من المجرمین منتقمون، اللہ کہتا ہے میں مجرموں سے انتقام لے کے چھوڑوں گا۔ اللہ کو نانی اماں اور دادی اماں نہیں ہے کہ جسے ترس آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ جذبات اور احساسات نہیں ہیں جو انسان کے، انسان تو پسیج جاتا ہے، اللہ نہیں پسیجتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا بجز خاردار جھاڑ کے کچھ نہیں ملے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور وہ کھانا ایسا ہوگا کہ نہ تو وہ بھوک مٹائے گا اور نہ ہی اس سے کوئی صحت بن پائے گی کہ موٹاپا آ جائے۔ کھانا کھاتے جائیں گے لیکن بھوک اور بڑھتی جائے گی، نہ جسم میں وہ طاقت دے گا کہ طاقت پیدا ہو جائے مزید عذاب برداشت کرنے کی، نہ۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، ایک طرف تو یہ لوگ ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، ایسے لوگ بھی ہوں گے قیامت والے دن جن کے چہرے بڑے بارونق ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اور وہ دنیا میں انہوں نے جو کوشش کی ہوگی اس پہ قیامت والے دن راضی ہوں گے کہ ہماری جو محنت تھی آج ہمیں اس کا پھل مل گیا۔ فی جنت عالیہ، وہ عالی شان جنت میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس جنت میں کوئی لغو بات بھی نہیں سنیں گے، یعنی جنت اتنی راحت کا مقام ہے کہ آپ کو ایسی بات بھی نہیں سننی پڑے گی جس سے کوئی کوفت ہو۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے جاری ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں وہ اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اکواب موضوعہ، اور جو مشروبات کے برتن ہیں ان کے لیے رکھے ہوئے ہوں گے ساغر، ونمارق مصفوفہ، اور گاؤ تکیے ہوں گے کتار در کتار، پوری مجلس لگی ہوئی ہوگی جناب اہل جنت کی، وزرابی مبثوثہ، اور قیمتی قالین ان کے لیے بچھائے جائیں گے۔ جنت کے اوپر آپ نے اگر تفصیلات پڑھنی ہے نا، قرآن حکیم میں تو کئی مقامات پہ یعنی ان چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، لیکن زیادہ ڈیٹیل آپ کو احادیث میں ملے گی، اور اس میں خصوصاً صحیح مسلم کا جو کتاب الجنہ چیپٹر ہے نا، ایک چیپٹر ہے صحیح مسلم میں آخری جلد میں، جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان۔ اس کے علاوہ بخاری میں بھی ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے، وہ آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات میں مل جائے گا، تیسری جلد کے اندر۔ مشکات میں اسی تو بار بار کہتا ہوں اس کو لیں، اس کا پی ڈی ایف بھی ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فریلی، اس کتاب کو آپ منگوا بھی سکتے ہیں۔ تیسرا چیپٹر جنت کا پڑھیں تو انسان کہتا ہے کہ آج ہی جنت میں پہنچ جائے، لیکن وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہرڈلز بہت زیادہ ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے، ساری ناگوار چیزیں، حرام سے بچنے کی ناگواری، نماز پڑھنے کی ناگواری، وضو اور غسل کی مشقت اٹھانے کی ناگواری، اور روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی ناگواری، آنکھوں کی حفاظت کی ناگواری، کیونکہ طبیعت کا میلان تو ہمیشہ برائی کی طرف ہے،
کیونکہ نفس اسی طرف مائل ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام ہے نا کہ نفس تو برائی کی طرف ہی لگاتا ہے، مگر جس میں میرا رب رحم فرمائے. جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے انشاءاللہ راہیں کھولے گا. اور کہا گیا کہ جو جہنم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شہوات سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی جس طرح جو مکھیاں ہیں نا وہ اپنی غذا کی طرف جاتی ہیں، میٹھے کی طرف جاتی ہیں، اس طرح لپک لپک کے لوگ دوزخ کی طرف ہی جائیں گے، کیونکہ وہاں پہ اٹریکشن ہے. اور اسی کی ڈیٹیل ہے جو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل کو کہا کہ جا کے ذرا جنت دیکھیں ایک بار. دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ سر دڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لیے. اللہ نے کہا کہ اتنا سوکھا نہیں. اللہ نے جنت کو ڈھانپ دیا ناگوار چیزوں سے، مشقتوں سے، اور کہا کہ اب جا کے دیکھو. جب واپس آئے انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایکسپرٹ اوپینین ہے، کسی عام بندے کا نہیں. نظر بھی آ رہا ہے سر، دیندار ہے وہ بھی دنیا کا کتا بنا ہوا ہے، اور جو دنیا کا کتا ہے وہ تو پہلی دنیا کا کتا بنا ہوا ہے. نظر آ رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو کہا کہ جاؤ دیکھو جا کے. تو انہوں نے کہا یا اللہ توبہ، اتنا عذاب ہے اس کے اندر کہ کوئی بندہ ایسی حرکت کرنے کا سوچے گا بھی نہیں کہ وہ دوزخ میں جائے. پھر اللہ نے دوزخ کو ڈھانپ دیا شہوات، دنیا کی لذتوں کے ساتھ. کہا اب جا کے دیکھو. واپس آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ میں جانے سے بچ پائے گا، کیونکہ تو نے اٹریکشن ہی اتنی رکھی ہے، ایسے کڑگے لگائے ہوئے ہیں کہ گھیر کے ادھر ہی پہنچے گا. تو امتحان بڑا مشکل ہے جی. اللہ تعالیٰ انسان کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. یہ ہر وقت دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، استقامت کی دعا. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہ ایک دن یا ایک رات کی محنت نہیں ہے، کانٹینیوس پوری زندگی کی ایفرٹ پٹ کریں گے تو تب کامیابی کی کوئی راہ نکل سکتی ہے. ادروائز کیجولی کوئی کام نہیں ہونا نیچرل پیس کے اندر. میرے بھائیوں، اس حوالے سے ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، انہوں نے بڑی ایفرٹ پٹ کی ہے کسی طریقے سے قرآن اور سنت کا پیغام ایک مینیجیبل فارم میں ماڈرن دور کے انسان تک پہنچایا جائے. ریحان احمد یوسفی صاحب نے، جن کا کلمی نام ابو یحییٰ ہے، ایک ناول لکھا ہے جب زندگی شروع ہوگی. قرآن و سنت میں جو کچھ دوزخ کے بارے میں، میدان محشر کے بارے میں، اور الٹیمیٹلی جنت کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں ان کو انہوں نے بڑے بہترین فارم میں پریزنٹ کیا ہے. کتابی شکل میں تھی، ظاہر ہے کتابی شکل میں تو لوگ جو ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں جو چیزوں کو پڑھنے میں کامیاب ہوتے ہیں. کتاب کوئی اللہ کی نہیں پڑھنے کے لیے تیار. بہرحال پھر ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر خالد، انہوں نے اس کو آڈیو ریکارڈنگ میں کروا دیا. وہ ہم نے اپنی یوٹیوب چینل پہ رکھا ہوا ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں جب زندگی شروع ہوگی، تو آڈیو کی فارم میں انہوں نے آواز میں پورا ناول ریکارڈ کروایا ہے. اور یقین کریں جیسا نقشہ کھینچا ہے نا انہوں نے، چاند ایک چیزوں پہ چلیں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، اوورآل قرآن و سنت کی تعلیمات کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا ہے. اور آپ جب سنیں گے نا آپ کو لگے گا آپ میدان محشر میں کھڑے ہیں. جس درد کے ساتھ اس بندے نے ریکارڈنگ کروائی ہے وہ بھی اس کیفیت میں اس بندے نے کروائی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پہ یعنی ایک کمبائنڈ فارم میں ایک ماڈرن انسان تک بات پہنچانے کے لیے ان کی ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہے. اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروا دی تھی. آپ یوٹیوب پہ لکھیں جب زندگی شروع ہوگی، یعنی اصل زندگی وہ ہے نا شروع ہونے والی، تو اس ناول کا انٹروڈکشن، تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا، وہ آپ اس کو دیکھیں. اب میرے بھائیوں، اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں، فزیکل فینومینا آف نیچر، اور اس میں بھی بالخصوص وہ فزیکل فینومینا آف نیچر جو عرب کے لوگ آبزرو کیا کرتے تھے اپنے عمومی زندگی کے اندر، اور یہ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے. ایون اس آج کے ماڈرن دور میں بھی اکثریت اس منظر کو آبزرو کر رہی ہے.
اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں جس سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں. فبأي آلاء ربكما تكذبان افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اے انسان کیا تو نے کبھی غور سے دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کس طرح تخلیق کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے بزرگ فرشتے مل کے ایک اونٹ نہیں بنا سکتے. اونٹ تو بہت بڑی بات ہے، اونٹ کی ایک کوہان نہیں بنا سکتے. اس کے جگر کے اندر اللہ نے جو کیپیسٹی رکھی ہے وہ نہیں. یہ اتنا غیر معمولی جانور ہے، ریگستان میں 1 مہینے تک بغیر پانی پیے یہ ٹریول کر سکتا ہے، سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر پانی. اپنی مرضی سے سٹور نہیں کرتا، اللہ نے اسے ایسا بنایا. اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کیوں سٹور کر لیتا ہوں. جیسے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کھانا پینا جب کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا معدہ کس طرح اس کو ہضم کرتا ہے، چھوٹی آنت کے اندر، پھر بڑی آنت میں کیا ہوتا ہے، اور کس طرح ہمارے گردے ورکنگ کرتے ہیں. ہمارے کسی بزرگ کو بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا. تو اس جانور کی مثال دی جس پہ پوری عرب کی اکانومی ڈیپینڈنٹ تھی، کیونکہ عرب میں اگتا تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تجارت ہی کیا کرتے تھے. جو وہاں پہ کچھ چیزیں تھیں وہ لے کے، کھجوریں لے کے چلے جایا کرتے تھے اور چیزیں، اور اس کے بس باقی لوگوں سے غلہ لیتے تھے. بارٹر سسٹم چل رہا تھا. تو ان کا سفر ریگستان میں ہی ہوتا تھا، شام کی طرف. اب اونٹ کے اوپر اگر پانی سٹور کریں وہ بہت زیادہ، اتنا کہ جو اونٹ کو بھی پلایا جائے اور خود بھی پیا جائے، پھر تو وہ سفر کر بیٹھے. اپنی سٹوریج کا اونٹ پہ رکھتے تھے اور اونٹ خود اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے. تو اللہ نے کہا اس اونٹ کو دیکھا کیسا بنایا ہے، تمہارے گھوڑے فیل ہیں، ریگستان میں چل نہیں سکتے، اور اونٹ کے پاؤں ایسے بنائے ہیں کہ جو ریگستان میں چلتا ہے، اور ساری وہ گرم لو برداشت کرتا ہے. اس کے باوجود اتنا طاقتور ہے کہ اس پہ تم بیٹھتے ہو، ٹریول کرتے ہو. پھر اس کی کوہان ایسی رکھی ہے کہ اس کے اوپر تم یعنی وہ مینیجبل فارم میں اس کے اوپر کرسی وغیرہ زین رکھ سکتے ہو. تو اس کے اوپر اللہ نے ان کو ایمفسائز کروایا کہ اس کو کبھی دیکھو یہ خود نہیں بنا، اس کو بنایا ہے کسی نے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھو کیسا بلند کیا اسے بلند کرنے والے نے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور دیکھو پہاڑوں کو کیسا اللہ نے ان کو گاڑ دیا، کیسا کھڑا کیا انہیں. یہ ناسبی کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، وہ بھی سیدنا علی کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو کیسا بچھونا بنایا. یہ 4 آبزرویشنز ہیں جو عرب کے لوگ کرتے تھے. یعنی اب ایک بندہ آپ امیجن کریں ریگستان میں سفر کر رہا ہے، اسے کیا نظر آئے گا؟ سبزہ تو کوئی نظر نہیں آنا، اوپر آسمان، نیچے زمین، اور دور پہاڑ، اور خود اونٹ پہ. یہ 4 ہی آبزرویشن ہوگی نا. اونٹ نظر آئے گا اسے، زمین نظر آئے گی، آسمان نظر آئے گا، یا دور دراز اگر کوئی پہاڑی ٹیلے ہیں تو وہ نظر آئیں گے، اور کچھ بھی نہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھو اور اس سے اللہ تک پہنچو. اسی کو کہا گیا التذکیر بآلاء اللہ. الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے، کہ قرآن کی آیات کی انہوں نے جو کیٹیگریز بیان کی ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ فزیکل فینامنا آف نیچر سے آپ اس رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس. خدا کے علاوہ کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی یہ تمام قدرت کے مظاہر کی. فذکر، اے نبی علیہ السلام پس انہیں سمجھاتے رہیں. انما انت مذکر، بے شک آپ تو تذکیر کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھانا، لوگوں تک حق بات پہنچانا. ان کو منوانا آپ کا کام نہیں ہے. یہ 2 الگ چیزیں ہیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، علماء اور جہلاء دونوں ہی ناقابل اصلاح ہیں. یعنی جو تلے ہوئے ہیں گمراہی پہ، آپ ان کو سمجھائیں گے. جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی، اللہ نے ان کو بھی منع کیا ہے کہ آپ نے زبردستی نہیں سمجھانا ان کو، صرف بات پہنچانی ہے. مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے جائیں دوزخ میں.
اور یہاں پہ وہ بات دوبارہ رپیٹ، انما انت مذکر، آپ کا کام، آپ تو صرف ڈر سنانے والے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کے، نگہبان بنا کے نہیں بھیجیں گے کہ آپ ان کے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے مانو، نہیں، دعوت دیں گے، مانتے ہیں، مانے نہیں جاتے جائیں دوزخ میں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے، شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی، خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے، خدا بے پرواہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی جس صفت سے ڈر لگتا ہے نا، وہ اس کی غنی ہونے کی صفت ہے۔ جب اس کو پرواہ ہی نہیں ہے تو سر پھر آپ جو مرضی کریں، اٹھا کے پھینکے گا دوزخ میں، چیختے رہیں گے، اسے پرواہ ہی نہیں۔ سورہ المومن کے سٹارٹ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نافرمانوں کو عذاب دے گا نا تو ان سے پوچھے گا آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو کہیں گے آج تو ہم اپنی جان سے بیزار ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا اس سے زیادہ مجھے تم سے بیزارگی ہوتی تھی جب دنیا میں تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم روگردانی کرتے تھے۔ اسی کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہن پتہ لگا بچو جی، بچے آپس میں جب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے پرواہ کسی کی نہیں ہے، لیکن اپنے نافرمانوں کے بارے میں وہ اتنا سٹرکٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پتہ چلا، ہمیں بتایا کہ نہیں اللہ کو کون سی نمازیں چاہیے، اللہ ہماری نمازوں پہ ہے، فرشتے تھوڑے ہیں، وہ بڑا غفور رحیم ہے، اور آدھی بات بتاتے ہیں۔ جبکہ قرآن میں سورۃ الحجر میں آئے، اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں معاف کرنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہم اجرنا من النار الا من تولا وکفر، مگر جس نے روگردانی کی اور کفر کی روش اختیار کی، انکار کی، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو ایسے شخص کو تو ہم بہت بڑا عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے ان سب کو۔ یعنی انسان ویسے اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، وہ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا، اے جن و انس، کسی میں قدرت ہے نا بھاگنے کی تو نکل کے بتاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی سلطنت پاؤ گے۔ انسان اللہ کی سلطنت سے بھاگ نہیں سکتا، تو جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، جس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے، تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی پناہ میں آ جائیں، اور یہی پیغمبر دنیا میں بتانے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا میں اگر کوئی ہم سے روگردانی کی روش اختیار کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کدھر جائے گا بھاگ کے، مر کے میرے پاس ہی آنا ہے نا، کتنی دیر زندہ رہنے کا۔ ویسے تو وہ دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے، لیکن اس کی ایک عادت ہے کہ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے۔ وہ تو سورہ فاطر میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پہ دنیا میں ہی پکڑنا شروع کر دیتا تو روئے عرض پہ کسی کو سلامت نہ چھوڑتا۔ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کوئی بھی نہ بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا بے شک انہیں لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، اس کے بعد ان کا حساب کتاب ہمارے ذمہ، ہم پھر پوچھ لیں گے، حساب کر لیں گے۔ دنیا میں تو ان کو کھلی چھٹی ہے، آخرت میں آئیں گے تو حساب کر لیں گے۔ عموماً ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ جب یہ آیت تلاوت ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے لیے حساب قیامت کے دن آسان کرنا۔ یہ حدیث تو اصول محدثین پہ ضعیف ہے، لیکن مطلقاً بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو عذاب کی آیات آتی تھی تو اللہ کی پناہ میں آتے تھے، جنت کی آیات آتی تھیں تو جنت کا سوال کرتے تھے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں اس طرح کوئی دعا مانگ لے تو یہ جائز ہے۔ البتہ وہ حدیث صحیح ہے مسند احمد کی کہ جب کبھی نبی علیہ السلام سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب میرے بھائیو اگلی سورت ہے سورۃ الفجر۔ یہ تو یونیک سورت ہے پارہ نمبر 30 میں۔
یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھیں کہ پورے مکی قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا، ایک ایک آیت یعنی اس کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس پہ گھنٹوں بولا جائے، لیکن میں کوشش کروں گا، ہمارا آدھا گھنٹہ آلموسٹ اب باقی رہ گیا ہے، اس صورت کو کور کیا جائے اس کے حق کے ساتھ۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور امپلائڈ ہوتا ہے کہ اس فجر کے وقت کے پیدا کرنے والے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ جب فزیکل فینومینا آف نیچر یا قدرت کی جو مخلوقات کی قسم یاد فرماتا ہے نا، تو اس سے مراد اس کے کریٹر کی قسم ہے کہ یہ پرفیکٹ نہیں، اس کو بنانے والی ذات پرفیکٹ ہے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی، اللہ ہی کی قسم کھانی ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور ان مقدس 10 راتوں کی قسم۔ اس میں آلموسٹ کنسنسس ہے، اکثریت کا موقف ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ابھی بھی یہ ذوالحجہ 1440 ہجری گزر رہا ہے، تو یکم ذوالحجہ سے لے کے یوم النہر قربانی کے دن تک، 10 ذوالحجہ تک، یہ پہلے 10 دن جو ہیں ان کی راتوں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی ہے۔ اور اس کو سپورٹیو وہ بخاری کی حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کا مقابلہ کوئی اور عمل نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں قتال کرنے سے بھی افضل ہے اس میں نیکی کا کام کرنا؟ آپ نے فرمایا ہاں، قتال سے بھی افضل ہے، ہاں مگر اگر کوئی شخص قتال کرے اور اس دوران اس کی جان مال سب کچھ ضائع ہو جائے، یعنی وہ لوٹ کے واپس نہ آئے، ایسا شخص عمل میں اوپر جا سکتا ہے۔ صرف قتال کرنے والا بھی بندہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال کرنے والے سے بڑھ نہیں سکتا۔ انہی 10 دنوں میں اللہ نے حج بھی رکھا ہوا ہے 9 ذوالحجہ کو۔ پھر جو بندہ حج کے لیے نہیں جائے اس کے لیے یوم عرفہ کا روزہ ہے، جو 1 سال آئندہ اور 1 سال گزرے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس کے علاوہ تکبیرات ہیں، پھر کلائمیکس ہے اس کا قربانی کا دن 10 ذوالحجہ کو، اللہ کے لیے خون بہانا۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، یعنی طاق اور جفت راتوں کی بھی، اور خود جفت اور طاق بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، وہ جفت ہے، اور خود اللہ طاق ہے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے۔ وطر عربی میں کہتے ہیں طاق کو، آڈ کو۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ گزرنے لگے، یعنی آخری پہر کی۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے۔ آپ نے ملاحظہ نہیں کیا، اگلی آیات میں آ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے نبی علیہ السلام، اور ان کے ذریعے امت کو خطاب ہے، خصوصاً اہل عرب کو، کہ تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا کیا قوم عاد کے ساتھ، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ ارم ذات العماد، جو اونچے ستونوں والے تھے۔ شداد کی جنت مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں اس نے جنت بنائی تھی، اب تو خیر وہ کھنڈرات بھی عرب میں نکلے ہیں بڑے بڑے ستونوں کے، تو اس نے بڑے بڑے ستون کھڑے کر کے اس پہ پوری بلڈنگز کھڑی کی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے سب کچھ الٹ کے رکھ دیا جب عذاب آیا قوم عاد کے اوپر۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ ایسے تھے کہ جن کی مثل دنیا میں کسی نے یعنی اس طرح کی تخلیق نہیں کی ہوئی تھی، جس طرح کی تخلیقات کے وہ ماہر تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ تھے جو چٹانوں کو کاٹ کے گھر بنایا کرتے تھے وادیوں میں۔ یہ آج بھی موجود ہیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قرآن کے یا اسلام کے تاریخی مقامات، تو انڈیا کے کچھ پروفیسرز ہیں، انہوں نے ویڈیو کی شکل میں، وہ پرانی ویڈیو ہے ویسے، وہ ساری جگہ فزیکلی جو قرآن پاک میں جہاں جہاں جن چیزوں کا ذکر ہے جو قومیں برباد ہوئیں، وہ ان جگہوں پہ جا کے انہوں نے ان کو فلمایا ہے باقاعدہ۔ وہ آپ ابھی بھی دیکھیں، وہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں، یعنی آپ دیکھیں 30-40 فٹ ان کے دروازے ہیں صرف،
اس پہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، پورے پورے غار بنائے ہوئے ہیں جن میں وہ چٹانوں میں رہا کرتے تھے. یعنی ان کو یہ ملکہ حاصل ہو گیا تھا کہ وہ پہاڑوں کی کھدائی کر لیتے تھے. اور پہاڑ مٹی کے نہ سمجھیے گا، چٹانوں والے پہاڑ، ابھی چٹیل پہاڑوں میں وہ کھدائی کرتے تھے. آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں اور اس میں اپنے آپ کو سیف سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا پھر کون بچ سکتا ہے؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والا تھا. یعنی میخوں والا ایک استعارے کے طور پہ بیان ہوا ہے، یعنی اس کی اتنی فوج تھی کہ وہ ٹینٹ لگاتے تھے. یعنی میخوں کے ساتھ وہ ٹینٹ لگائے جاتے ہیں نا. تو اور ایک معنی یہ ہے کہ کامیابی کے، ہم کہتے ہیں نا جھنڈے گاڑنا محاورتاً، یعنی وہ شہروں پہ شہر فتح کرتے جا رہا تھا. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی تھی اپنے اپنے ملکوں میں. یہ سب کی سب یعنی قوموں کا ذکر آیا، قوم عاد کا، سمود کا اور قوم فرعون کا، کہ اپنے اپنے شہروں میں سرکش تھے. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، ان میں سے اکثر فساد برپا کر دیا کرتے تھے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پس آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. قوم عاد کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ قحط پڑ گیا. سورۃ الاحقاف میں آتا ہے بارش سے محروم ہو گئے. بڑے عرصے بعد اللہ نے ایک بادل بھیجا، یہ سب کی قوم ساری کی ساری اس کے نیچے جمع ہوئی کہ اب بارش برسے گی. آگ برسی، سب برباد ہو گئے. اسی طریقے سے قوم سمود کے اوپر عذاب آیا اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے. اور یہاں پر فرعونیوں کے اوپر عذاب آیا، ان کو سمندر میں غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو اللہ کے عذاب کا کوڑا پڑا. ان ربک لبالمرصاد، اللہ اکبر، بے شک تیرا رب تو تاک میں لگا ہوا ہے سرکشوں اور مفسدوں کو تباہ کرنے کی. جیسے کہتے ہیں نا لوگ یہاں پہ بھی جب غصے میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں تیری گل نوٹ کر لی ہے، موقع ملے گا تو تم دساں گا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود اللہ بتا رہا ہے کہ میں تو مجرموں کی تلاش میں ہوں کہ ان کو رگڑا لگاؤں گا، لیکن وہ اللہ کی تقدیر میں ہے. کسی کو دنیا میں عذاب دے گا، موت کے وقت تو سب پہ ہی عذاب آنا ہے جو آنا ہے سوائے اہل ایمان کے، اور آخرت کا عذاب تو باقی ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، پس جب انسان پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اور اس کا رب اسے نوازتا ہے، نعمتوں سے اس کا اکرام کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی. یعنی نعمتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں تو کہتا ہے واہ میرے رب کا بڑا فضل ہے. جس طرح آج کل وہ فلمی ایکٹریس بھی جو ہے نا وہ بھی کہتی ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ کامیاب ہماری ہوگی فلم. اور سمگلر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے کھلی روزی دی ہوئی ہے آرام کی، اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہے انسان کی عادت ہے کہ جب ہم اس کے لیے اسے مبتلا کرتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں اس کی رزق کھول کر، تو وہ کہتا ہے بڑا اللہ کا کرم ہے. حالانکہ وہ اللہ کا کرم نہیں ہوتا، آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اس الفاظ ہے اذا مبتلا. وَأَمَّا اذا مبتلا، اور جب اسے اللہ آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقا، اور اس پہ رزق تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا ذلیل کیا ہے. کہہ رہا ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، خرابی کوئی نہیں ہے اسٹیٹمنٹ میں. دیکھیں جس کے اوپر نعمتیں ہوں گی وہ تو کہے گا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اور جس کا رزق تنگ ہوگا وہ کہے گا یا اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دی ہے. اس اسٹیٹمنٹ میں کوئی خرابی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے میسیج دینا چاہ رہا ہے کہ کسی کا رزق ملنا، اس پہ خوش ہونا اس کی خام خیالی ہے. اس کو ہم نے دے کے آزمایا ہے، اور جس سے لے لیا ہے نا اس پہ اس کا پریشان ہونا بھی اس کی خام خیالی ہے، اس سے لے کر آزمایا ہے. اصل میں تم اس طرف جاؤ کہ یہ دونوں کے لیے آزمائش ہے. اچھا میں ایک آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں، ملٹیپل چوائس کوشچن. اللہ تعالیٰ جسے دے کے آزماتا ہے وہ بڑی آزمائش ہے، یا جس سے لے کے آزماتا ہے وہ بڑی آزمائش ہے؟ ویسے تو لوگ سمجھتے ہیں جس سے لے لیا وہ بڑی آزمائش ہے، وہ دینے والا پھنس گیا جس کو زیادہ ملا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے.
ہائے ہائے، بخاری و مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں حضور کی وفات تک ہماری حالت تھی بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی پہ، اور وہ بھی ٹوکرے نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام، اور 1 میٹھے پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام، کیونکہ میٹھا پانی وہاں پہ ایشو تھا ریگستان میں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو اللہ کی محبوب ترین شخصیت ہے انہوں نے کتنی فخر کی زندگی گزاری ہے، اور اس کا وہ کلائمیکس، وہ حدیث ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں کانپ اٹھتا ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے بخاری مسلم کی، نبی علیہ السلام نے اپنے بیویوں کے ساتھ ایلا کر لیا، 1 مہینے کے لیے ناراض ہو گئے اور گھر کی چھت پہ چلے گئے۔ سیدنا عمر جب پہنچے وہاں پہ، بڑی لمبی حدیث ہے، آج مان لی جنید جمشید صاحب کے دفاع میں جو میں نے لیکچر دیا تھا اس میں میں نے وہ پوری حدیث سنائی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں چھوٹا سا مشکیزہ لٹک رہا ہے، ایک پیالہ پانی کا پڑا ہوا ہے، اور ایک چٹائی ہے، یہ کل کائنات ہے اس شخص کی جو کائنات کا امام ہے، اور آپ علیہ السلام نے تہمت پہنی ہوئی ہے، اوپر چادر بھی نہیں ہے، اور چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر گئے تو نبی علیہ السلام اٹھے تو نبی علیہ السلام کے مبارک جسم پہ چٹائی کا نشان تھا، کھجوروں کی اس چھال کا، کیونکہ اوپر قمیض تو نہیں تھی نا، نشان تبھی نظر آتا ہے جب آپ ننگے بدن بیٹھے ہوں۔ سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ کی یہ حالت ہے۔ تو آپ نے ایک جملہ بولا، عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پہ نہیں کھلی۔ یعنی ایک شخص نبی علیہ السلام کی صحبت میں کئی سالوں سے، اب اس لیول تک تو کوئی نہیں سوچ سکتا کہ یار اتنا فقر دنیا سے، اتنا زہد۔ آپ فرمایا اے عمر، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے، ہم آخرت کی سعادت؟ سر سیدنا عمر نے حضور کی زندگی کا یہ پہلو دیکھا ہوا تھا، تو یہ کیسا ہو سکتا تھا کہ جنگ قادسیہ میں جب پرشین امپائر گرے اور اربوں ڈالرز آج کے مسلمانوں کے ہاتھ آئیں، اور جنگ یرموک میں رومن امپائر گھٹنے ٹیکے اور جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائے، اربوں ڈالر آج کے، تو جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندگی کا پہلو دیکھا تھا، اسے دنیا کی یہ دولت کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے دیکھیں ان کی زندگی زہد کی تھی، سیدنا عمر کی، اور ایسی سختی کہ اس سختی پہ باقیوں کو چلایا بھی، تربیت تھی۔ بلکہ جب یہ رومن امپائر جزیہ دینے پہ آمادہ ہوئی، پرشین امپائر تو ساری مسلمانوں کے پاس آ گئی، تو سیدنا عمر جب اپنے آخری حج کے لیے جا رہے تھے نا، تو وہ اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں پہ وہ اپنے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں آج اپنا ماضی یاد کر رہا ہوں کہ میں ایک بڑا اکھڑ قسم کا نوجوان ہوتا تھا، اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا کہ تجھ سے تو بھیڑیں بکریاں اور یہ اونٹ نہیں چرائے جاتے، تو نے بڑا ہو کے کیا کرنا ہے، اور آج میری یہ حالت ہے کہ اس آسمان کے نیچے روئے ارض پہ خدا کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا ڈر مجھے ہو، کیونکہ میں دنیا کے سپر پاور کا مالک ہوں۔ سر جب صدیوں کی رومن اور پرشین امپائر جس شخص کے سامنے گر جائیں، تینوں بر اعظموں پہ اس کی حکومت ہو، تو وہ کہتے تھے فزیکلی میری اس وقت یہ حالت ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، یعنی دنیا کسی بندے کا ڈر ہی نہیں، کیونکہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میری حالت یہ تھی کہ میرا باپ مجھے یوں کہا کرتا تھا، اور آج اسلام نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ مجھے اس روئے ارض پہ کسی کا ڈر نہیں خدا کے سوا۔ اتنی بڑی بادشاہت جس بندے کو ملی ہو، اور اس کی زندگی زہد کی گزر رہی ہے۔ اسی لیے اسلام میں جو پہلی دراڑ ہے وہ سیدنا عمر کی شہادت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے،
جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ حذیفہ ابن یمان کے پاس آئے جو رازدار رسول تھے، تو وہ اپنے شاگردوں میں بیٹھے تھے، تو ان کو فتنوں کی حدیثیں سنا رہے تھے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ مجھے وہ حدیث سناؤ جو فتنوں سے متعلق ہے۔ تو انہوں نے کچھ باتیں بیان کی، انہوں نے کہا نہیں، وہ بڑا فتنہ جو آئے گا سمندر کی موج کی طرح۔ حذیفہ ابن یمان نے کہا امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس فتنے اور امت کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حذیفہ ابن یمان نے کہا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، اور جب وہ دروازہ ٹوٹے گا تو فتنے امت پہ جس طرح آپ ایک ڈیم کا گیٹ توڑ دیں، ایک تو ہے ڈیم کا گیٹ کھولنا، پھر تو مینیجیبل فارم میں پانی نکلتا ہے، اور ایک ہے گیٹ توڑ دیں پھر تو سیلاب آتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ یہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا توڑا جائے گا۔ بس یہ بات کر کے حضرت عمر واپس چلے گئے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اب وہ سارے کے سارے تابعین جو ہے نا آپس میں خسر پسر کر رہے ہیں کہ یہ کیا کوڈ ورڈ میں گفتگو ہو رہی ہے، ظاہر ہے اس میں الفاظ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ حضرت عمر کیا باتیں کر رہے تھے، ہمیں تو نہیں سمجھ آئی، آپ کا نہ جواب سمجھ آیا نہ ان کا سوال۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر جانتے ہیں وہ فتنہ کون ہے، وہ دروازہ کون سا ہے جس کے بعد فتنے کھلیں گے۔ تو تابعین نے کہا ہمیں بتائیں وہ دروازہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ خود حضرت عمر ہے، حضرت عمر کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ اور وہ فتنہ میں پوچھتا ہوں کون سا ٹوٹا ہے؟ دنیا کی محبت کا فتنہ۔ سیدنا عمر کی زندگی زود میں تھی اور انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کھچ کے رکھا ایسی سارے نو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں خلیفہ بنے جب ان کی عمر اپنی 72 سال ہو چکی تھی، ایجڈ تھے۔ پھر ان کی طبیعت کی نرمی شروع سے تھی، مینیجریل سکلز وہ نہیں تھی جو حضرت عمر کی تھی۔ بس اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس دولت تو تھی، مسلمانوں کے وظیفے لگنے شروع ہو گئے، مال آنا شروع ہو گیا، لیکن زہد وہ نہیں رہا، پھر وہ تھیندے تھیندے تھیں گے۔ تو خیر میں یہ ضمناً بتا رہا ہوں کہ یہ مال کتنا بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ جب ہم کسی انسان کو رزق دیتے ہیں وہ کہتا ہے ہاں مجھے تو اللہ نے بڑا کرم ہے مجھ پہ میرے رب کا، اور جب اسے ہم رزق تنگ کرتے ہیں تو کہتا ہے اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا۔ تو جملے میں خرابی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب کچھ آزمائش کے لیے ہوتا ہے، خوشی شیخی بگاڑنے کے لیے یا واویلا کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کو اس اینگل سے دیکھو کہ یہ آزمائش ہے، دینے والے کو بھی اور جس سے لیا جائے اس سے بھی۔ اس کا کلائمیکس آپ کو سورہ الحدید کی آیت نمبر 22 ملے گی، میں نے کئی دفعہ اپنے لیکچرز میں وہ کور کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم زمین میں جتنی بھی آزمائشیں نازل کرتے ہیں تکلیفوں کی شکل میں، خواہ وہ وباؤں کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں ہو، زلزلے کی شکل میں ہو، اور تمہاری جانوں میں جو کچھ نازل کرتے ہیں، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے، کسی کو طاعون کا مرض ہو گیا ہے، کسی کو ٹی بی ہو گئی ہے، یہ ساری کی ساری تکلیف ہم نے پیدا کرنے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے تاکہ جسے اللہ کی نعمت ملے وہ شیخی نہ بگاڑے، اور جس سے نعمت چھن جائے تو اس کے اوپر واویلا نہ کرے۔ اور ظاہر ہے جب آپ کو تکلیف کا یہ پتہ چلے کہ یہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، صبر آ جائے، سارے انسان کڑ کڑ کے مر جائے، اگر انسان کی زندگی میں یہ چیز نہ ہو، آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے اس غم سے کہ یار میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ آپ کے اوپر چیک پوائنٹ کیا ہے جس کے ذریعے آپ تکلیف پہ صبر کر سکتے ہیں؟ اللہ کی مرضی۔ یہی ہمیں سکھایا گیا نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم خود بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اسی کی طرف لوٹ کے چلے جائیں گے، غم نہیں کرنا۔ خدا ہماری ضرورت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے خدا ہماری مجبوری ہے۔
اسی لیے دیکھیں جو گاڈ میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں نا وہ تکالیف کو سہ جاتے ہیں. گورے کس طرح خودکشیاں کر رہے ہیں حالانکہ ان کی تکالیف ان کو عشر عشیر بھی نہیں جن تکلیفوں سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے. یعنی ہمارے ملک کی اکانومی آپ کے سامنے ہے, غربت کتنی ہے, لیکن فرسٹریشن کے اگینسٹ باندھا ہوا ہے نا وہ خدا کے اندر یقین نے ہے. ایک لمحے کے لیے اس کو نکال دیں آپ, دیکھیں جناب یہاں پہ کئی خودکشیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورت نہیں مجبوری بھی ہے, اس کے بغیر ہم تکالیف پہ صبر نہیں کر سکتے. اور دیکھیں اس صبر پہ اجر ملنے والا ہے جو کہ ہماری نیڈ تھی. تو کہا گیا صبر کرو, اللہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کلا بل لا تکریمون الیتیم, اللہ فرماتا ہے نہیں, یہ مال ملنا یا چھیننا اس کے اوپر واویلا یا خوشی نہیں, اصل مسئلہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے. جس کے پاس مال آیا ہوا ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. یہ مال اس لیے نہیں تھا کہ خوشیاں مناؤ کہ اللہ کا بڑا فضل ہے, یہ اس لیے تھا کہ خرچ کرو غریبوں پہ. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اور چٹ کر جاتے ہیں میراث کا سارا مال. یعنی باپ مرتا ہے تو بڑا بیٹا بہنوں کی جائیداد بھی ہتھیا لیتا ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور مال اور دولت سے حد درجے کی محبت کرتے ہو. کلا اذا دکت الارض دکن دکا, یقیناً وہ دن آنے والا ہے جس دن زمین کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی. یہ فلیٹ کر دی جائے گی زمین, یعنی پھر یہ پوری زمین ہی میدان محشر بن جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا, اور اس زمین پہ اللہ اور فرشتے قطار در قطار اتر آئیں گے. اللہ اپنی شان کے لائق اس دنیا پہ اتر آئے گا, اس کی تمثیل کوئی بیان نہیں ہو سکتی. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ, اور جہنم بھی لے آئی جائے گی میدان محشر میں. اوئے ہوئے ہوئے, یعنی جنت دوزخ سب کچھ یعنی فیصلہ ہو رہا ہے سر. وہ جس طرح ایک دنیا میں بھی کورٹ لگتی ہے نا, مجرم بھی پیش کیا جاتا ہے, گواہ بھی لائے جاتے ہیں, وہیں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑی عدالت لگنے والی ہے. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ, اس دن انسان کو سمجھ آئے گی, یعنی وہ سوچ رہا ہوگا یار دنیا میں نے کاش نیکی کی روش اختیار کی ہوتی. لیکن اللہ فرماتا ہے اس دن نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ اکثر لوگ یہاں بھی کہتے ہیں او جی آگے جا کے پتہ چل جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. تو میں کہتا ہوں آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا, لگ پتہ جائے گا. یعنی ایک قادیانی کو اگر قیامت والے دن جا کے پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو دنیا میں ختم نبوت میں دھوکہ دیا گیا تھا, تو اس کو یہ پتہ چلنا فائدہ دے گا؟ قادیانیوں تک تو ہم سارے منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں ہاں, تو باقیوں کے لیے بھی یہی ہے. وہ کس طرح سمجھ بیٹھے کہ ہم حق پہ ہیں؟ اگر وہ بھی قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو قادیانی ہوتے. تو آج اگر کوئی بریلویوں کے گھر پیدا ہوا ہے, اس نے کیوں ایزیوم کر لیا کہ بریلوی ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں, دیوبندی ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں, اور اہل حدیث ٹھیک ہیں اور شیعہ ٹھیک ہے اور باقی غلط ہیں؟ ہر بندے نے خود اللہ کو سیریس لینا ہے. یہ دنیا اللہ نے کھانے پینے اور اولاد پیدا کرنے اور مر جانے کے لیے نہیں بنائی ہے, وہ تو جانور بھی کر رہا ہے. یہ بڑی سیریس کریشن ہے خدا کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہت بڑا معاملہ انسان کے ساتھ ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہاں اس کو بات سمجھ آئے گی لیکن سمجھنے کا فائدہ نہیں. تو وہ پھر چیخ مار کے کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, وہ کہے گا کاش میں نے دنیا میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. دنیا میں پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بار بار چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے, اور وہاں پہ جب مجرم پیش کیے جائیں گے وہ خود مان رہے ہوں گے کہ ہاں زندگی تو یہ ہے, دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ تھی. یہاں پہ آپ دیکھیں زندگی کا لفظ آخرت کے لیے استعمال ہوا ہے. وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. زندگی تو دنیا میں گزار کے آیا تھا, لیکن وہاں وہ بھی مان جائے گا وہ زندگی نہیں تھی, اصل زندگی یہ ہے.
کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرو, یہی چلا ہے نا. اہل ایمان کی تو نشانی قرآن پاک میں شروع میں ہی آ گئی سورۃ البقرہ کے, کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لیکن ہمارے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں وہ لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. کتنا فرق ہے. مال کی محبت اللہ نے رکھی ہے انسان میں, تو اگر کسی انسان کو اللہ کے ساتھ محبت ہے, اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, ڈیڈیکیشن ہے, تو اس کا چیک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جیب ڈھیلی کرے گا. اگر جیب ڈھیلی نہیں کر رہا تو پھر کس کی محبت زیادہ ہوئی. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے نا, مجھ سے اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لیں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے آسان جنت کما سکتا ہے نا تو وہ مالدار شخص ہے. اسے کوئی نفلی روزے رکھنے کی, کوئی تہجدیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یار لوگوں کی ہزاروں سال کی تہجد اس کے مال خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتی. فرائض پورے کرے, وہ تو ڈیٹم لیول ہے, اس کے بغیر تو آپ انٹر ہی نہیں ہوں گے. سیدنا عثمان غنی کو 3 دفعہ جو جنت کی بشارت ملی ہے, کس پہ ملی ہے؟ تہجد پڑھنے پہ. میدان جنگ میں بھی آپ کو پتا ہے کئی دفعہ وہ بشری کمزوری کی وجہ سے, جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں وہ پیچھے رہ گئے تھے, یعنی بھاگ گئے تھے, لیکن 3 دفعہ بشارت ملی, تینوں دفعہ مال خرچ کرنے پہ. نمبر 1 مسجد نبوی کی توسیع, نمبر 2 میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے خیرات کرنا, اور نمبر 3 غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں انہوں نے مال اور اونٹ خیرات کیے. اور نبی اسلام فرمایا عثمان جنتی ہے, آج کے بعد جو مرضی کرے. جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل موجود ہے, میرا سیدنا عثمان کے اوپر ایک کلپ بھی آ چکا ہے. تو میں سر ان لوگوں کو بار بار جھنجھوڑتا ہوں جن کو اللہ نے مال دیا ہے, خدا کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگائیں. اس کے بعد آپ کوئی ٹینشن نہ لیں. اور دیکھیں, مال لگانا ایک ایسی نیکی ہے جس کو چھپانا بہت آسان ہے. جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو پتہ ہے یا آپ کو خود پتہ ہے, جب تک آپ کسی تیسرے کو نہ بتائیں. اس میں بس آپ نے یہی نیت کرنی ہے کہ آپ نے ڈنڈورا نہیں پیٹنا, ریاکاری نہیں کرنی. باقی اس میں خشوع خضوع کی, وضو کرنے کی, ترجمہ یاد ہونے کی, توجہ ہونے کی, اللہ کو مستحضر رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی. نیکیوں کے ساتھ تو یہ چیزیں بہت جڑی ہوئی ہیں نا. تہجد کے بعد کوئی اٹھ بھی جائے تو وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز کیسے پڑھے گا؟ اس میں آپ بے شک دماغ میں اپنی دکان کا حساب کر رہے ہوں اور ادھر سے آپ غریب کو دے رہے ہوں, خیر ہے, توجہ ہو نہ ہو, آپ کی نیکی پکی ہے. یہ دنیا میں کوئی نیکی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نیکی پہ زور دیا گیا نا نماز کے بعد, وہ اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ. اور بات ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے, وہ باپا جانی, کہ مال مومن کا ہتھیار ہے. آج کے دور میں دعوت و تبلیغ کا کام بھی مال کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ نہ سمجھے میں آپ کو کوئی اپیل کر رہا ہوں کہ میری کوئی چندہ بک ہے. سر جدھر ہے اتنے ہی دیو. اور میں تو سب سے بہترین مصرف مال کا سمجھتا ہوں کسی غریب بندے کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائیں. ہمارے ملک میں غربت کے سرکل سے, پاورٹی سرکل سے صرف ایک چیز باہر نکال سکتی ہے, اور وہ اچھی تعلیم ہے. غریب آدمی کو آپ رکشہ لے کے دے دیں گے, بس گزر بسر ہی کر سکتا ہے نا. لیکن تعلیم ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ اچھی نوکری حاصل کر کے اپنے خاندان کو پاورٹی سرکل سے نکال سکتا ہے. کئی اتنے لائق بچے ہوتے ہیں لیکن تعلیم کا خرچہ نہ اٹھانے کی وجہ سے بیچارے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. سب سے بہترین مصرف ہے, اور اس میں بھی سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے. اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی آتے ہیں. ماں باپ بیوی بچے تو ہیں ہی ہیں, اس کے بعد باقی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہے گا کاش میں نے آخرت کے لیے کچھ مال پانی خرچ کر کے اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع کرایا ہوتا تو آج وہ نیکیاں میرے کام آتی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, اس دن اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دے گا کہ کسی نے ویسا عذاب دیکھا نہیں ہوگا. کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, اے بھی پڑھو امت. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اور ایسا باندھے گا, ایسا قید کرے گا انسان کو کہ کسی نے ایسی قید نہیں دیکھی ہوگی.
ظاہر ہے آپ چھڑوا ہی نہیں سکتے. دنیا کی جیلیں تو آپ توڑ بھی سکتے ہیں, دنیا میں آپ رشوت دے کے چھوٹ بھی سکتے ہیں, اللہ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اللہم اجرنا من النار, آمین. اب وہ شور آفاق آیات آ رہی ہیں قرآن حکیم کی جن پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے, لیکن آج ہم نے جتنی رکت انگیز گفتگو کی ہے تو اس میں یہ خود بخود اتنی رکت انگیز گفتگو کے بعد یہ تسلی کی آیات ہیں کہ یار جو بندہ اللہ کے لیے کمٹمنٹ شو کر دے گا, اللہ کے لیے مال خرچ کرے گا, اللہ کے لیے شریعت کی پابندی اختیار کرے گا, پیغمبروں کی اطاعت کرے گا, اس کا کیا حال ہوگا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ, موت کے وقت اللہ کی طرف سے ندا آئے گی, اے وہ جان جو اطمینان کے ساتھ ہے. بس دنیا میں تو نے جو تکلیف کاٹ لی, اب آج کے بعد تکلیفیں ختم. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, آج لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی. ہائے ہائے ہائے, یہ دوسری چیز اصل ہے, لیکن وہ پہلی چیز سے جڑی ہوئی ہے. جو اللہ سے راضی ہوگا اسی سے اللہ نے راضی ہونا ہے. اللہ سے راضی ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ جناب زبانی کلامی کہیں شکر الحمدللہ, اور جب تکلیف آئے تو بے صبری آپ ایک بے دین بندے سے بھی زیادہ بے صبر ہو جائیں. ہم نے کئی دیندار لوگوں کو دیکھا جب دنیا میں جاتے ہیں تو وہ دنیا داروں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ادھر بس وہی رول چلے گا جو باقی چل رہا ہے. فادخلی فی عبادی, پس میرے بندوں میں داخل ہو, وادخلی جنتی, اور آجا جنت میں میرے پاس. تو یہ ہر مومن کے ساتھ ہونا ہے, ہر مومن کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ ہے, بشرطے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے, مرنے سے پہلے اپنے رب کی اطاعت اختیار کر لیں. انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کسی بھی شخص کو کہہ سکتے ہیں دعائیہ کلمات کے طور پہ, بلکہ ہر مومن نے الٹیمیٹلی رضی اللہ عنہ بننا ہے, اللہ نے اس سے راضی ہونا ہے, تو ہی اس نے جنت میں داخل ہونا ہے. اعمال کے ساتھ, بغیر اعمال کیے کچھ نہیں ہونا. یقیناً اللہ کی رحمت تو وہ ضروری ہے, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, کوئی شخص محض اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں, مجھے بھی جب تک میرے رب کی رحمت ڈھانپ نہ لے میں بھی صرف اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا, اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں گا. لیکن اعمال ضروری ہیں, اور اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. آپ ایک چڑیا کا ایک پر کاٹ دیں ایک سائیڈ کا, وہ اڑ سکتی ہے. اسی طریقے سے اللہ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں, علم عمل جوڑا ہے. صرف علم کام نہیں آئے گا جب تک عمل نہ ہو, اور خالی عمل بھی کام نہیں آئے گا جب تک وہ علم کے مطابق نہ ہو. نبی علیہ السلام کے طریقے پہ علم حاصل کر کے اس پہ عمل نہیں کریں گے, اس عمل کو تو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا. تو جوڑے کی شکل میں علم اور عمل جوڑا ہے, مرد و عورت کا جوڑا اللہ نے بنایا ہے, ہر چیز جوڑے کی شکل میں بنائی ہے. اور دنیا اور آخرت بھی جوڑا ہے, جہنم اور جنت بھی جوڑا ہے. ایک یہ ایکسٹریم ہے, ایک وہ ایکسٹریم ہے. الٹیمیٹلی انسان نے کامیاب ہونا ہے اس صورت میں جب وہ اپنے رب کو دنیا میں راضی کرے گا. اسی پہ میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے, آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی. اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری پھر بھول جاؤ, پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی. والعیاذ باللہ تعالی, اللہ کی کے غضب کا مقام دوزخ آپ کا انتظار کر رہی ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت کا حصول ہمارے لیے آسان فرمائے, جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات دنیا تک پہنچانے کی اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ احسن الجزاء۔